علی مولا علی مولا علی دم دم، علی مولا علی مولا علی دم دم، علی مولا علی مولا علی دم دم، علی مولا علی مولا علی دم دم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ زندگی کی مشکلات اور مشکل کشا کے کلام نہج البلاغہ میں اس کا حل کے عنوان سے ہمارا یہ 11واں سیشن ہے، اور کوشش یہ ہے کہ ان سیشن کو 12 سیشنز کی صورت میں مکمل کریں، یعنی اگلا سیشن ہمارا انشاءاللہ آخری سیشن ہوگا۔ کوشش اس دوران یہ رہی ہے کہ ہم مشکل کیا ہوتی ہے اس کو سمجھیں، اور پھر اس مشکل کا حل کیا ہے اس کو نہج البلاغہ سے جانیں۔ یعنی دونوں چیزیں کہ انسان مشکلات میں گھرتا کیوں ہے، یا انسان خود کو مشکلوں میں سمجھتا کیا ہے کیوں ہے، ذرا اس بات کو توجہ فرمائیں گے۔ بعض افراد واقعاً مشکلات میں ہوتے ہیں، اور بعض افراد خود کو مشکلات میں ڈالتے ہیں یا مشکلات میں ہوتے نہیں ہیں، مشکلات میں سمجھتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں، زیادہ افراد وہ ہیں جو مشکلات میں نہیں ہیں، زندگی ایک روٹین کی ہے اور اس روٹین میں گزر رہے ہیں، لیکن وہ اس کو اپنے لیے بہت بڑی مشکل سمجھتے ہیں۔ اب جب انسان کسی چیز کو مشکل سمجھنے لگے گا تو وہ مشکل ہوتی جائے گی۔ اس لیے اگر ہم اپنی زندگی کو مشکل سمجھیں گے تو وہ زندگی مشکل ہوتی رہے گی۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ان پروگراموں میں کہ آپ اگر 1 میل کا سفر ہے اور اس کو کہیں گے کہ بہت مشکل ہے، ہم نے ایسے افراد بھی دیکھے ہیں کہ اس 1 میل 2 میل کے سفر کے لیے کتنے گھنٹے کسی کا انتظار کرتے رہیں گے، اس لیے کہ وہ اس 10-15 منٹ کے سفر کو، یا مثلا 1 میل 2 میل کے سفر کو مشکل سمجھ رہے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ کے درجنوں افراد اسی سفر کو طے کر رہے ہیں۔ اس لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ، مثلا میں نے کئی ایسے افراد دیکھے ہیں، مثلا بچپنے میں وہ قرآن مجید نہیں پڑھ سکے، اب 40-45 سال کے بعد جو ہے وہ جی چاہتا ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھنا سیکھ سکیں۔ اب ایک تصور آتا ہے کہ یہ چیزیں آدمی بچپن میں سیکھتا ہے، اب ان کے ذہن میں اگر بیٹھ گیا، اور بہت سارے ایسے افراد جو ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں، ذہن میں بیٹھ گیا میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، بس اسی غم میں اسی پریشانی میں قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ دیندار آدمی ہے، قرآن دوست آدمی ہے، اور اس کو یہ ہے کہ میں قرآن مجید پڑھنا چاہیے، لیکن نا بس یہ ذہن میں آ گیا کہ نہیں پڑھ سکتا۔ اور اسی کے ساتھ جو ہیں وہ ایسے افراد بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ 50 سال کے بعد خود، مجھے بڑا دلچسپ لگا کہ ایک صاحب اپنے 2 جوان بچوں کے ساتھ ہمارے پاس آئے، اور انہوں نے قرآن مجید بچوں کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ بچے بھی کافی ایج کے ہو چکے تھے، اور خود تو وہ ظاہر ہے جس بچے جوان ہوں تو اس میں، لیکن ہمت کی اور قرآن مجید پڑھا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض اوقات ہم ایک چیز کو مشکل ہوتی نہیں ہے، مشکل سمجھ بیٹھتے ہیں، لہذا اس کو الگ کیجئے۔ آئیے یہ واقعی مشکل ہے یا ہم اس کو مشکل سمجھ بیٹھے ہیں؟ اور پھر تیسری چیز بھی ساتھ ذہن میں رہے کہ بعض مشکلات ہم اپنے لیے خود پیدا کرتے ہیں۔ ان 3 چیزوں کو اگر ہم الگ کریں گے، مشکلات کی سمجھ آئے گی، جب مشکلات کی سمجھ آئے گی تو اس کا حل آسان ہوگا۔ اب مثلا میں اس کو آسان یوں کروں
جو چیز انسان کے بس میں ہے اللہ نے اس کو انسان کے اختیار میں دیا ہے، اس کو مشکل مت سمجھیے، وہ آسان ہے۔ جس چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، قدرت دی ہے، طاقت دی ہے، اس جیسے سینکڑوں افراد انجام دے رہے ہیں، اس چیز کو مشکل مت سمجھیے، اس کو آسان سمجھیے۔ اور وہ چیز جو انسان کے بس میں نہیں ہے، اب بس میں نہیں ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان ہی کے بس میں وہ چیز نہیں دی۔ مثلا اب کوئی انسان جو ہے وہ مشکل سمجھے، اور میری زندگی میں کتنی مشکلات آ گئی ہیں، میں اڑ نہیں سکتا، میں پانی کی گہرائی میں جو ہے وہ بغیر ماسک کے جو ہے وہ تیر نہیں سکتا، غوطہ زن نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ایسی چیزیں جو انسان کے اختیار میں اس نے نہیں دی ہیں اور عام فطرت کے خلاف ہے۔ اب ہزار کوئی روئے پیٹے چیخے کہ میں اڑ نہیں سکتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ایسے بنایا ہے کہ وہ اڑ نہیں سکتا، اگرچہ پھر وہ اڑنے والوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ جیسے بھی مثلا جہاز کی صورت دیکھیں تو پرندے نیچے رہ جاتے ہیں، جہاں پرندے بھی پرواز نہیں کر سکتے وہاں اللہ نے انسان کو عقل دیا ہے کہ اس کو استعمال کر کے۔ اب یہاں اس کو ذرا غور فرمائیے، اللہ نے انسان کو اڑنے کا اختیار نہیں دیا۔ اب اگر وہی انسان جو یہ بیٹھ کے سوچنے لگ جائے میری زندگی کتنی مشکل ہے، پرندے تو یہاں اتنی پرواز کر رہے ہیں، میں جہاں مشکل میں گھرا ہوں میں 4 منٹ کے لیے نہیں اڑ سکتا۔ اب یہ وہ چیز ہے جو انسان خود اپنے لیے مشکل بنا رہا ہے اور اس کو خواہ مخواہ اپنی پریشانی کا سبب بنا رہا ہے۔ دوسری طرف اسی انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی عقل دی ہے کہ اڑائی میں بھی یعنی پرواز میں بھی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے، یا وہ تزنی کی گہرائیوں میں۔ البتہ یہ میں کہنے لگا تھا کہ سمندری حیوانات سے بھی نیچے جا سکتا ہے، چونکہ میری معلومات میں نہیں ہے کہ انسان آیا تہ سمندر تک کب سے پہنچا ہے، اس لیے بہرحال بہت سارے جو ہیں وہ دریائی حیوانات جو ہیں وہ اور مخلوق خدا جو ہے وہ شاید اس گہرائی میں نہ پہنچ سکے جہاں انسان پہنچ سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھنا یہ کہ اللہ نے ہمارے اختیار میں کیا دیا ہے۔ اگر ہم یہ چیز سمجھیں گے تو کہ مشکل آیا ہماری اپنی پیدا کی ہوئی تو نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہج البلاغہ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اکثر مشکلات جن کو ہم مشکل سمجھتے ہیں وہ ہماری اپنی پیدا کی ہوئی ہیں، اور وہ حقیقت میں یا مشکل ہوتی نہیں ہیں یا پھر ہم ان کو مشکل سمجھ بیٹھتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید کی بڑی معروف آیات اور 2 آیتیں بالکل کٹھے تکرار کے ساتھ، یہ قرآن مجید کا مجھے جہاں تک یاد آتا ہے یہ ہے کہ اس انداز کی اپنی الگ آیتیں ہیں، اس انداز سے کوئی آیتیں مثلا سورہ رحمان میں آیات فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا تکرار ہے، بہت تکرار ہے، 30-31 دفعہ جو ہے وہ تکرار ہے، لیکن درمیان میں دوسری آیات ہے۔ لیکن یہ آیت جو ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یہ آیتیں دونوں جو ہیں وہ سیم آیات ہیں، تکرار ہے آیات کا اور بغیر کسی وقفے کے۔ مفہوم کیا ہوتا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، یقیناً بلا شبہ مشکل کے بعد ہی آسانی ہوتی ہے۔ اب عسر کا معنی آپ تکلیف کریں، مشکل، تو وہ مشکلات جو ہم مشکل سمجھتے ہیں، میں نے کبھی مثال دی تھی کہ ایک بچہ جو ہے اس کو آپ اسکول بھیجیں گے تو اس کو مشکل لگے گا، لیکن حقیقت میں اس کو چونکہ سمجھ نہیں ہے کہ یہی مشکل میری آسانی کا سبب ہے، جب تک وہ اس کو آسانی کا سبب نہیں سمجھتا، مشکل سمجھتا ہے تو اسے مشکل لگتی ہے، لیکن جب وہ اسی کو آسانی کا سبب سمجھتا ہے تو وہ چیز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ پہاڑ کی چوٹی کی طرف کوئی شخص جاتا ہے تو بلندی کی طرف جانا جو ہے اس کو مشکل لگتا ہے، لیکن اگر بلندی پہ کوئی ایک ہدف ہے، مثلا اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اپنی عزت کے دفاع کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے کوئی ایسا اگر چیز اختیار کرتا ہے، بلندی پہ جاتا ہے، تو یہ جانا مشکل ہے، لیکن اس مشکل کی وجہ سے مثلا وہ اپنے وطن کی حفاظت کر سکتا ہے، تو اس مشکل کے ساتھ ہی پھر آسانی ہے۔ فقط اس کے لیے آسانی نہیں ہے بلکہ کئی لوگوں کے لیے آسانی ہے۔ البتہ آج کل جو ہے وہ
تعجب ہوتا ہے، یہ بعض لوگوں کے بعض عجیب سے کھیل ہوتے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتے کہ کھیل یا انسان کے اپنے خوشی کے لیے ہوتا ہے یا انسان کے کسی ذاتی مفاد کے لیے ہوتا ہے۔ یہ خود کو خطرات میں ڈال کے، یا تو کوئی تحقیقی چیز ہو، اب تحقیقی چیز میں خود کو خطرات میں ڈالتے ہیں لوگ، تبھی جو ہے اس میں کچھ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ابھی یہ مثلا کوہ پیمائی جو ہے وہ کیا ہے، اور اس میں شوق ہے، اور اس میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن بعض اوقات اتنے کوہ پیما جو ہے وہ فلاں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ خود مر گئے۔ یہ کیا، کون سی موت ہے اور کون سا کھیل ہے یہ ایک بہرحال ہر کوئی اپنے انداز میں سوچتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ کوئی معقول چیز نہیں ہے۔ بہرحال بلندیوں کی طرف جب انسان جاتا ہے کسی مقصد کے تحت، تو اس بلندی کا سفر جو ہوتا ہے وہ مشکل لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مشکل کو عبور کرنے کے بعد ہی انسان کو بلندی ملتی ہے۔ لہذا مشکل کیا ہے اور مشکل کو ہم سمجھ کیا رہے ہیں، یہ بات ضروری ہے کہ زندگی کی مشکلات سمجھیں۔ حالی مرحوم نے بڑا ایک خوب شعر کہا تھا، اور انہوں کا شعر یہ مفہوم یہ بنتا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ دن اور رات، یہ زمین اور آسمان سارے گردش میں، دن رات بھی کبھی دن ہو جاتا ہے کبھی رات ہو جاتی ہے، اور زمین اور آسمان جو ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ دن اور رات اسی وجہ سے کہ یہ زمین اور آسمان جو ہیں وہ کون سی چیز گردش میں ہے، یعنی سورج کبھی جو ہے وہ زمین کے ایک طرف آتا ہے تو رات ہوتی ہے، دوسری طرف آتا ہے تو دن ہوتا ہے۔ یہ زمین اور آسمان کی گردش کہی ہے حالی مرحوم نے، الطاف حسین حالی کے یہ اشعار ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کچھ تو ہو کر رہے گا، گھبرائیں کیا، گھبرانا کیا ہے، کچھ تو ہوگا، رات ہوتی ہے، دن ہوتی ہے، زمین گھومتی ہے، آسمان گھومتا ہے، تو یہ چیزیں ساری گھوم رہی ہیں۔ اب انسان جو ہے وہ بیٹھ جائے کہ ابھی اندھیرا چھانے لگا ہے، اور ابھی وہ اندھیرا، یا آپ اس کو کہیں ہمارے وہ سکون کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جا رہا ہے، اس کو یہ زندگی کا حصہ سمجھیں گے کہ اس زندگی سے ہی انسان اگلے مرحلے میں آتا ہے، ان مشکلات سے ہی انسان اگلے مرحلے میں آتا ہے، تو وہ اس مشکل کو مشکل نہیں سمجھے گا بلکہ اس کو آسانی کا ذریعہ سمجھے گا۔ اب دیکھیے جو بلند عمارات پہ جاتے ہیں تو مثلا آپ دیکھیے سیڑھیوں پہ، ابھی ایک سیڑھی جو ہے وہ بعض افراد، بعض اشخاص جو ہیں وہ ایک ایسی عمر تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے لیے سیڑھیاں چڑھنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اب عام افراد کے لیے بھی مثلا چند سیڑھیاں چڑھیں تو تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن وہ جو بلند مقام ہے، اس بلند مقام کے لیے سیڑھیاں چڑھنا ضروری ہے۔ تو ابھی سیڑھی کو جو ہے وہ خود ایک وسیلہ ہے، اس وسیلے کے ذریعے سے ہم بلندیوں کو چھو سکتے ہیں۔ لہذا الگ کیجئے، کبھی کسی وسیلے کو مشکل نہ سمجھیے۔ جو افراد جو ہیں وہ کسی چیز کے وسیلے کو مشکل سمجھتے ہیں، وہ پھر ساری زندگی کو ہی مشکل سمجھنے لگتے ہیں۔ اور میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ بعض اوقات خود زندگی کی تلخیاں وسیلہ ہوتی ہیں۔ بعض افراد گھبرا جاتے ہیں، جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری زندگی کی تلخیاں ایک سبق سکھاتی ہیں جس کو ہم تجربہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے نقصان اٹھایا، آپ نے جو ہے وہ مثلا ایسے افراد جو ہیں وہ کسی شخص سے دھوکہ کھایا تو باقی ہر کسی پہ بدگمانی اختیار کر لیتے ہیں۔ ایک بڑا پوائنٹ جو ہے وہ ضمنی پوائنٹ ہے، اس پہ توجہ فرمائیے گا۔ یہ بھی ایک مشکل ہے، اور وہ اس مشکل کے دو حصے ہیں۔ ایک مشکل یہ ہے کہ بعض افراد زندگی اپنی مشکل کر دیتے ہیں اس لیے کہ وہ ہر کسی پر بدگمانی کرتے ہیں، حتیٰ کہ بہن بھائیوں پر بھی، اور میں نے ایسے افراد بھی دیکھے ہیں ماں باپ پر بھی بدگمانی۔ یہ میاں بیوی کی تو بدگمانی جو ہے وہ ایک عام مثال بن چکی ہے، اور اس میں بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ حسن ظن اور سوء ظن، یہ دو موضوع ہیں، قرآنی موضوع ہیں اور اخلاقیات کے ایک بہت بڑا درس ہے۔ حسن ظن اور سوء ظن، اچھا گمان اور برا گمان۔ اب یہ بعض افراد کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بس ہر کسی پہ بدگمانی، تو یہ بھی نقصان دہ ہے، اور یہ خود جو ہے انسان اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتا ہے۔
اور ایک دور جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا جب اکثریت لوگ جو ہے وہ برائیوں والے ہوں گے، تو اس زمانے میں کسی پہ حسن ظن بھی جو ہے وہ مشکلات کا سبب بنتا ہے۔ اب میں بہرحال مجبوراً کہہ رہا ہوں، یہ اس زمانے میں بہت سارے افراد مشکلات میں گر جاتے ہیں، کیوں؟ حسن ظن کی وجہ سے۔ اور اس کا حال کیا ہے؟ مشکل کشا نے نہج البلاغہ میں اور باقی فرامین جناب امیر المومنین میں، ائمہ معصومین علیہ السلام کے اکثر فرامین میں یہ چیز آپ کو ملے گی کہ بہترین راہ درمیانہ راہ ہے، افراط اور تفریط کے بجائے اعتدال۔ نہ کسی پہ کلی طور پر حسن ظن رکھیں، نہ کسی پر کلی طور پر سوء ظن رکھیں، کسی کو پرکھیں، کسی کو آزمائیں اور پھر آگے چلیں۔ حد اعتدال، اس کو جناب امیر علیہ السلام نے بڑا خوب فرمایا۔ مثلا وہ موضوع اور ہے دوستی کے حوالے سے، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کسی سے دشمنی کرو تو اس حد تک رہو کہ کل اگر قریب آنا پڑے تو آ سکو، اور کسی سے دوستی کرو تو اتنا کہ کل دور جانا پڑے تو آپ جا سکیں۔ یہ ایک اصول ہے اس زندگی میں، اس اصول کو اپنائیے کہ حد وسط، نہ دشمنی میں انتہا نہ دوستی میں انتہا، اسی طریقے پہ نہ حسن ظن میں انتہا نہ سوء ظن میں انتہا۔ اب میں اس حسن ظن اور سوء ظن کے بعض جملات نہج البلاغہ کے ذہن میں آ رہے ہیں، بہرحال میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں کہ آج بہت سارے افراد، اور یہاں ایک باریک سا پوائنٹ عرض کرتا جاؤں، ہمارے اردو گفتگو کو اکثر بزرگ والدین ہی سمجھتے ہیں۔ یہاں کے جوان بچے جو ہیں وہ چونکہ انگلش کے اعتبار سے ویسے بھی کم وقت ان کو ملتا ہے، اور پھر انگلش کے مسائل بھی ہوتے ہیں، اردو گفتگو کم ہی سنتے ہیں۔ میں والدین سے مخاطب ہوں اس میں کہ آپ دیکھیے مثلا ہمارے پاکستان کا اور یہاں کا کلچر جو ہے وہ اکثر ہمارے بچے جو ہیں وہ جوان بچے، خواہ وہ لڑکے ہوں خواہ وہ لڑکیاں ہوں، اکثر بچے جو ہیں وہ پاکستان کے ماحول میں جب یہاں سے جاتے ہیں تو وہ حسن ظن کی وجہ سے جس کو آپ کہیے کہ وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس لیے بچوں کی تربیت میں یہ پوائنٹ جو ہے وہ حد اعتدال، نہ کسی پہ مکمل سوء ظن نہ کسی پہ حسن ظن، یعنی اعتدال اور درمیانہ راستہ اختیار کیجیے، اور اس کی بہت ساری مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ بہرحال یہ عرض کر رہا تھا کہ مشکل کیا ہے اور ان مشکلات کا حل کیا ہے، پہلے مشکل کو سمجھیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ مشکلات جو ہیں وہ میں نے بھی کبھی پڑھا تھا اور اکثر آپ پڑھتے ہیں۔ یہ شعر بڑا مشہور شعر ہے، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ میں نے ظاہراً اسی پلیٹ فارم پہ کبھی جو ہے یہ شعر میں نے بھی پڑھا ہے۔ یہ ایک ایسا شعر ہے، ذرا جو اردو سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس کو سمجھیں گے کہ یہ ایک ایسا شعر ہے جو زباں زد عام ہے، یعنی ہر کوئی اس شعر کو جو ہے وہ دہراتا ہے۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ لیکن اس شعر میں ایک اشتباہ یہ ہے کہ میں نے بھی کبھی اور شاید کئی دفعہ جو ہے وہ اس شعر کو علامہ اقبال کی طرف منسوب کیا۔ یہ شعر جو ہے وہ علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے، یہ شعر سید صادق حسین نامی شاعر کا، گمنام سے شاعر ہیں، اور وہ خود زندہ تھے تو یہ شعر ان کی زندگی میں علامہ اقبال کے ساتھ منسوب تھا کہ یہ شعر علامہ اقبال کا ہے۔ چونکہ علامہ اقبال کے شعر میں شاہین اور عقاب اور خودی اور یہ چیزیں آتی ہیں، تو یہاں چونکہ لفظ عقاب آیا ہے، تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، تندی باد مخالف، تندی یعنی تیزی، سختی، اور بعد ہوا ہو گئے، مخالف ہوا، یعنی اگر آپ کے مخالف اپوزٹ سائڈ سے جو ہے وہ تیز ہوا چل رہی ہے تو اس سے گھبرائے نہیں۔ یہ عقاب جو کہ اگر کبھی دیکھا ہو تو عقاب تیز ہوا کے مقابلے میں وہاں رک جاتا ہے اور پھر وہیں سے اپنا رخ اوپر کرتا ہے۔ تو یہ علامہ اقبال نے اس منظر کشی کی ہے، کیا سید صادق حسین نے، پھر وہی کیونکہ ہماری زبانوں پہ تو علامہ اقبال کا یہ شعر نہیں ہے، اس کی یقیناً اکثر حضرات جانتے ہوں گے، لیکن جو اس اشتباہ میں ہیں یہ شعر سید صادق حسین کا ہے، اور یہ لفظ عقاب آیا ہے اس وجہ سے۔ یہ ایسا ہوتا ہے، ایک شعر جو ہے وہ
دو شعر ہیں رباعی یعنی علامہ اقبال کی. میں نے پورا واقعہ کہیں پڑھا ہے. ایک ماسٹر تھے وہ علامہ اقبال کے شیدائی، اور ان کا ایک اور ساتھی وہ علامہ اقبال کا شیدائی اور جناب پیغمبر اکرم کا عاشق. تو علامہ اقبال کا ایک شعر یعنی دو شعر ہیں یہ، جس میں علامہ اقبال نے جناب پیغمبر اکرم کو واسطہ بناتے ہوئے ذات پروردگار سے یہ گزارش کی کہ اگر مجھے عذاب ہی دینا آخرت میں تو میرے محبوب کے سامنے مجھے نہ دینا عذاب. تو یہ یعنی عذاب جو ہے وہ اس انداز کے ایک گفتگو علامہ اقبال نے کی. تو وہ جو ماسٹر صاحب تھے انہوں نے جب یہ سنا تو وہ ایک قسم کے یعنی غش کھا گئے کہ یہ یعنی محبت پیغمبر اکرم کا ایک عروج ہے. اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اگر میری شاید کچھ صاحب دیوان بھی تھے یا کچھ تحریروں کے مالک تھے، میرا سارا کچھ لے لیتے اقبال اور یہ شعر مجھے دے دیتے تو یہ سودا جو ہے وہ بجا تھا. تو علامہ اقبال تک یہ پیغام جب پہنچا، وہ ایک صاحب نے خط لکھا، یہ علامہ اقبال کے خطوط میں موجود ہے. تو علامہ اقبال نے کہا کہ ان کو کہیے یہ شعر آج کے بعد اقبال کا نہیں ہے، یہ شعر آپ کا ہے. اور پھر اس کے بعد علامہ اقبال نے اس شعر کو اس سے ملتا جلتے اشعار جو ہیں وہ جناب پیغمبر اکرم کی محبت میں علامہ اقبال نے لکھے ہیں، لیکن وہ شعر جو ہیں وہ علامہ اقبال نے اس کے بعد اپنی کسی کتاب میں نہیں لکھا. اس کو یوں کہتے ہیں کہ دوسروں کے دل کے سکون کے لیے یا دوسروں کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی بہترین چیز کو اس کے حوالے کر دیں، وہ خوش رہے، ہمارا نام اگر ہوگا تو اللہ کے ہاں ہوگا. یہ ایک باری ایک سی چیز ہے. علامہ اقبال کے شعر کی بات آئی تو ذکر کر دیا. بہرحال یہ اگر جذبہ ہمارے ہاں پیدا ہو جائے کہ میں دوسروں کی پسند دیکھوں، اپنی ہی پسند نہ دیکھتا رہوں، تو خدا بھی پھر اس کی پسند کو مد نظر رکھتا ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی راہیں پیدا کر دیتا ہے. بعض بزرگ فرمایا کرتے تھے اللہ پھر آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. اب اگر آسانیاں اللہ سے چاہیے تو جن کو اللہ نے آپ کے اختیار میں دیا ہے، آپ کے بس میں دیا ہے، آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے. بہت سارے بزرگان ہم نے دیکھے ہیں کہ زندگی کی مشکلات ان کے لیے آسان ہوئیں. کس لیے؟ مثلا میں نے خود بعض بزرگان ایسے دیکھے کہ وہ عام اس میں دیہاتی ماحول میں کیا تھا کہ جیب میں یا کسی لفافے میں شکر لیے ہوئے جہاں چیونٹیوں کو چلتے ہوئے دیکھتے تھے وہاں بیٹھ جاتے تھے اور ان کو شکر ڈالتے تھے، یہ چینی یہ میٹھا جو ہے وہ ڈالتے تھے. اب یہ سمجھتے تھے میں نے ان کے لیے ایک شیرینی ان کو دی ہے، اللہ میری زندگی کو شیرین کرے گا. یہ اس کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے تو وہ کریم اللہ جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے. اس کے لیے کوشش یہ کیجئے. جناب امیر علیہ السلام کا ایک فرمان یہاں آ گیا، ولادت جناب سیدہ کے ایام بھی ہیں، یعنی امیر المؤمنین مشکل کشائے جہاں کی مشکل کشائی میں مددگار. اب میں بڑے احتیاط سے لفظ استعمال کر رہا ہوں، امیر المؤمنین، اور یہ لفظوں میں احتیاط کیا کیجئے. بعض اوقات جو ہیں وہ ہم عشق اور بات ہوتی ہے لیکن اظہار میں بھی اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اب بعض اوقات جو ہیں وہ جناب سیدہ کی عظمت ایک ذہن میں رکھیے کہ جناب سیدہ اپنی زندگی میں جناب امیر المؤمنین کی امامت میں رہیں. ولی اب زوجہ اور شوہر سے ہٹ کے جو ہیں وہ ولی امیر المؤمنین ہیں، اور جناب سیدہ پہ جہاں اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اس معصوم امام کی اطاعت جناب سیدہ پہ ایک مؤمنہ ایک معصومہ ہونے کے حوالے سے بھی وہ ضروری ہے. ان چیزوں کو مد نظر رکھا کیجئے. یعنی جناب سیدہ کی عظمت اپنے جگہ پہ، جناب امیر کی اپنی جگہ پہ، جناب پیغمبر اکرم کی جگہ اپنے جگہ پہ، اور رب کریم کی جو ہے وہ عظمت اپنی جگہ پہ.
بعض اوقات ایک عظمت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ خیال نہیں رہتا ہے کہ ان کی عظمت اپنے مقام پر ہے. یعنی بعض الفاظ ایسے بھی کہے جا رہے ہیں ہمارے بالخصوص شعراء جو توجہ نہیں کرتے کہ معاذ اللہ جناب سیدہ کو وہ کہ اب خدا کی خدائی جو ہے وہ جناب سیدہ کے ذریعے سے ہے یا جناب وہ وجہ سے. ایسی چیز ہمارے محافل میں نہیں بولی جانی چاہیے کہ عام بندہ جس کا غلط مفہوم سمجھے. اب مشکل کشا ہے سارے زمانے کا. اب لوگ جو ہیں وہ اعتراض تو کرتے رہتے ہیں، اعتراض کرنے والوں کا جو ہے وہ اپنا کام ہے، لیکن کوئی مشکل کشا پہ اگر اعتراض کرے تو یہ ایک غلط اعتراض ہے. لیکن بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن میں احتیاط بہرحال ضروری ہوتی ہے. اب تعجب ہوتا ہے، لوگ تو اس لفظ پہ مجھے تکلیف ہوئی، کسی ساتھی نے اس پوائنٹ کی طرف متوجہ کیا کہ جناب پنج تن گالی ہے. میں توجہ اس میں کہ جناب وہ پنج تن کی صورت میں یہ لوگ جو ہیں وہ گالی دیتے ہیں کہ 5 ہی پاک ہیں، پنج تن پاک، کہ 5 ہی پاک ہیں اور باقی سارے جو ہیں وہ معاذ اللہ نجس ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ باقی سارے جو ہیں وہ نجس ہیں، لیکن ہر کسی کا اپنا مقام ہوتا ہے. پنج تن وہ عصمت کے مالک اس زندگی میں فقط اور فقط وہ تھے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، اس پاک کا معنی جو ہے وہ طاہر ہے عربی میں، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے خود کہا ہے جب جناب سیدہ کی اس دی ہوئی کسا کے نیچے پیغمبر بھی آتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے خود فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو وہ سیدہ، بات یہ ہو رہی تھی جناب سیدہ کی ولادت ہے. جناب امیر المؤمنین زندگی کی مشکلوں کا حل بتلاتے ہیں. اس میں سے ایک حل یہ ہے کہ میاں بیوی کا اگر آپس میں وہ قرب ہو کہ ایک دوسرے کے غموں کو ایک دوسرے کا نہ سمجھیں بلکہ اپنا سمجھیں. بیٹے اور باپ میں اتنا قرب ہو. 2 چیزیں میں عرض کروں گا آج. ایک تو یہی، اس کو دیکھ لیجئے، جناب امیر المؤمنین نے تقریباً 9 جملات کہے ہیں خط نمبر 31 کی ابتدا میں. بیٹا میں آپ کے لیے یہ وصیت لکھ رہا ہوں اس لیے کہ آپ میرا ایک حصہ ہو. یعنی یہ ایک بیٹے کو کتنا قرب باپ کے ساتھ ہے. یہ اگر یقین ہو جائے باپ کو بیٹے پہ، بیٹے کو باپ پہ، تو بہت سارے مسائل اور بہت ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں. بیٹا اگر یہ سمجھنے لگے کہ ہاں میرے باپ کا یہ یقین ہے کہ میں اس کا حصہ ہوں، اگلے مرحلے میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، میں ہوں وہ آپ ہیں. اب یعنی علماء یہاں شرح میں لکھتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام نے 2 جملے کیوں کہے. پہلے جملے کو پھر گویا کہا آپ میرا حصہ، اور پھر فرماتے ہیں نہیں بلکہ آپ میں ہوں. تو یہ حقیقت میں کسی چیز کی تاکید کے لیے ہوتا ہے کہ وہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی بہت قرب ہے کہ بیٹا باپ کا حصہ ہے، لیکن باپ میں ہے، یہ ایک اور مقام ہوتا ہے. تو جناب سیدہ اس شوہر کے لیے، اس ولی کے لیے، اس امام کے لیے ایک مشکل کشا کی مددگار کے طور پر زندگی گزاری. اور اس لیے جناب سیدہ کی شہادت پہ میں عرض کر چکا ہوں ولادت کے ایام ہیں، مصائب کے جملات بہرحال ہیں، لیکن بی بی کی سیرت کے طور پر ان کو عرض کر رہا ہوں کہ جناب امیر المؤمنین روتے ہیں اور جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ کیوں روتے ہو؟ تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کے دکھوں پہ. اور جناب سیدہ روتی ہیں زور سے اور بلند، یعنی سخت گریہ کیا. تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کیوں روتی ہو؟ تو جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا، میں آپ اس لیے رو رہی ہوں. یعنی شوہر زوجہ پہ، زوجہ جو ہے وہ شوہر پہ. اس کو میں اگر یہ کہوں کہ اس دور میں زندگی کی مشکلات کا ایک حل یہ ہے کہ شوہر زوجہ کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھے اور زوجہ شوہر کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے، تو یہ بہت سارے مسائل کا حل ہو سکتا ہے. لہذا زندگی کی مشکلات کو پہچانیے اور ان مشکلات کے حل کے لیے جناب سیدہ کے حوالے سے البتہ یہ کہوں، مجھے ظاہراً یہ مرحوم انیس کا یہ جملہ ہے، وہ ظاہر زندگی ان کی بلکہ ان کا جو مشہور ہے 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. مرثیہ وہ تھے، میں ان کا مرثیہ تھا.
اور تو یہ اکثر وہ کہا، اس میں 5ویں پشت ہے، بڑے فخر سے کہا کرتے تھے اور لکھتے بھی ہیں، ان کے اشعار بھی موجود ہیں۔ ایک شعر جو ہے وہ ان کا میں نے کہیں دیکھا ہے، فرماتے ہیں غمگین نہ ہو آقا تیری امداد کریں گے، مشکل کشا کہیے، آقا کہیے، جس امام کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس کو کہیے، غمگین نہ ہو آقا تیری امداد کریں گے، مداح ہے جن کا وہ تجھے یاد کریں گے۔ اب یہ یاد جو ہے وہ آقا بھی یاد کرتے ہیں، مشکل کشا بھی یاد کرتے ہیں، البتہ قرآن مجید کی آیت بھی یاد رہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں آپ کو یاد رکھوں گا۔ وہ بھولتا تو نہیں ہے، لیکن اللہ کیا بھول جاتا ہے اپنے مخلوق کو کہ کہہ رہے تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا؟ نہیں، حقیقت میں یہ ہے کہ میں تو آپ کو یاد رکھے ہوئے ہوں، فاذکرونی، آپ مجھے یاد رکھیں۔ وہ انسان کو اس یاد کے ذریعے سے قریب کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال مشکلات کی بات ہو رہی تھی کہ مشکلات میں شروع ہم نے بحث یہاں سے کی تھی کہ بعض اوقات مشکلات ہوتی ہیں، اب ان مشکلات کو برداشت کرنا یہی اس کا حل ہے، اور یہ امیر المومنین کی زندگی میں آپ کو نظر آتا ہے۔ اور کچھ مشکلات ایسی ہیں جو ہم مشکلات خود بنا لیتے ہیں، ان مشکلات کو اپنے لیے مشکلات بنانے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جو واقعی مشکلات ہیں اس میں صبر کرنا چاہیے۔ اب مشکلات کیوں ہوتی ہیں، میں آج کے سیشن میں یہ عرض کروں کہ بہرحال میں نہج البلاغہ کے ان پروگراموں میں یہ عرض کر چکا ہوں، اور جناب سیدہ کے ایام ہیں، ولادت جناب سیدہ، میری ایک گزارش ہے کہ مومنین جہاں بھی سن رہے ہیں وہ اس پہ توجہ فرمائیں۔ ہمارے کچھ فرائض ہیں، اور ان فرائض میں ایک یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے ان 4 معصومین کے فرامین کو ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنانا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ ذرا غور کیجئے، ذرا فکر کیجئے کہ ہم مثلا سب سے زیادہ الحمدللہ اللہ نے جو ہمیں توفیق دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو بھی اتنا یاد نہیں کرتے جتنا علی کے ذات کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے ولی کو یاد کرتے ہیں۔ اور ماں باپ بھی اس پہ جو ہے وہ خوشی ان کی سب سے بڑی یہی ہوتی ہے کہ جب ان کے بچے نام علی کا ورد کرتے ہیں اور دہراتے ہیں۔ لیکن ایک کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ نام علی کے ساتھ کلام علی بھی جو ہے وہ عام ہونا چاہیے۔ اور نہج البلاغہ کی صورت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک بہترین ہدیہ ہے، نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ بعد از قرآن مجید۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان 2 ہدیوں کو میں اگر سمجھا سکوں اور گزارش کر سکوں اور کسی تک یہ بات پہنچ جائے تو 2 چیزیں ہمیں، ایک تو یہ ہے کہ ایصال ثواب کے طور پر، یہ البتہ میرے استاد مرحوم کا جملہ ہے، ایصال ثواب کے طور پر جو نیاز دی جاتی ہے اس نیاز میں کتاب بھی بہترین نیاز ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے۔ میں کل پرسوں ایک بائنڈر سے، یہ جلد 7 سے بات ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہا تھا میں نہج البلاغہ کی ایسی جلد بناؤں گا جو 100 سال تک جو ہے اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ ہم نے جو کہ ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، مجھے بہت تعجب ہوا کہ یہ ابھی یعنی اپنی جلد بندی کی وہ تعریف کر رہے تھے اور اس کے بتلا رہے تھے، لیکن 100 سال کو آپ چھوڑیے، اب میرے پاس بھی ابھی ایسی کتابیں موجود ہیں یہاں جو 200 سال پرانی کتابیں، یعنی پرنٹ شدہ کتابیں جو ہیں وہ بھی آپ کو 100 سال کی عام ملیں گی۔ مثلا ابھی یہ نہج البلاغہ جو علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کا ہے، یہ پرانا نہج البلاغہ جو میرے پاس مثلا اشاعت ہے، تو یہ اشاعت تقریباً 1956 کی ہے، یعنی ہماری ایج سے زیادہ جو ہے وہ اس کتاب کی ایج ہے۔ تو اس حوالے سے ایک کتاب طولانی مدت تک ہوتی ہے، یہ ایک بہترین ایک ایصال ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس کے 2 طریقے ہیں، بہت سارے افراد، اور خمینی نے اس پہ ایک باقاعدہ جو گفتگو کی ہے اس کو کتابی صورت میں لایا گیا، کتاب ہم اور کتاب۔ تو اس حوالے سے وہ بڑا زور دیتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک معاشرے میں یہ کلچر پیدا ہونا چاہیے کہ کتاب کو بھی ایصال ثواب کے طور پر دیا جائے۔
دوسری چیز جو عرض کر رہا ہوں، اور الحمدللہ وہ کافی حد تک یہ چیز کوشش ہوئی ہے اور اب اس کا اجرا ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کلچر پیدا ہو کہ ہم کتاب بطور تحفہ پیش کریں۔ اب اس حوالے سے جو ہے وہ الحمدللہ مثلا ہم بلکہ کل ہی مجھے یہ موصول ہے، ہمارا یہ نہج البلاغہ کا ایک نیا ایڈیشن جو ہے وہ یہ علامہ مفتی جاور حسین مرحوم کا ترجمہ، ابھی یہ 1000 چھپا ہے، اور ایک شخص نے یا ایک ادارے نے جو ہے وہ 350 کتابیں لے کے آگے مختلف اس ادارے سے مربوط افراد کو بطور تحفہ دی ہیں۔ اب یہ ایک مثلا ایسے درجنوں ہیں افراد، 50 لے رہے ہیں، 40 لے رہے ہیں، ایک عزیز نے جو ہے وہ مثلا 100 کتابیں لی ہیں۔ اس کلچر کو پیدا کیجئے، اس کو قرآن میں بھی آنا چاہیے، اور نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ خاص کر، باقی بھی کتابیں جو یعنی 2 کتابیں اس حوالے سے کہ کلام خدا و کلام معصومین علیہ السلام، ایصال ثواب کے لیے بھی اس کا ثواب ملتا ہے، اور تحفے کے طور پر بھی بہترین تحفہ ہوتا ہے۔ بہر بات ہماری اس طرف چلی گئی، بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم مشکلات کا حل جو ہے وہ کلام جناب امیر المؤمنین میں، تو اس کے لیے آج میں اس کلام امیر المؤمنین میں سے ایک چیز جو بارہا میں نے نقل کی ہے، اور وہ میں نقل اس لیے کر رہا ہوں کہ جناب سید رضی نے اس کو لکھتے ہوئے یہ کلمہ نمبر 150 ہے، اور اس میں یہ البتہ میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ نہج البلاغہ جو ہے وہ پہلی دفعہ شائع ہوا ہے مفتی صاحب کے حاشیے کے بغیر۔ اب ہمارے بہرحال ہم نے کوشش کی ہے مختلف قسم کے نہج البلاغہ جو ہیں وہ ایک حاشیے کے ساتھ نہج البلاغہ ہے علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کا 976 صفحات کا، یہ ہے 720 صفحات کا بغیر حاشیے کے، تاکہ حجم تھوڑا ہو اور لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو خرید سکیں۔ ایک جو نہج البلاغہ ہے وہ ہے بغیر عربی کے، فقط جو ہے وہ اس کو آپ یعنی اردو میں، تو اس کا یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ الحمدللہ اس کا پہلا ایڈیشن چند مہینوں میں ختم ہو گیا ہے، تو اب دوسرا ایڈیشن اس کا آ رہا ہے۔ اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ 400 اور تقریباً 60 صفحات ہیں۔ یہ پھر جوانوں کے لیے جو عربی کی طرف نہیں متوجہ ہوتے وہ اس کو فقط اردو میں پڑھ سکتے ہیں، اور ایک جو ہمارا سلسلہ ہے وہ ہے خود انگلش میں، مثلا یہ انگلش کا نہج البلاغہ ہے۔ تو یہ 4-5 قسم کے نہج البلاغہ مکمل طور پر جو ہے وہ ہم اس بیس پہ، اور الحمدللہ مومنین کی توجہ اور اس کو ایصال ثواب کے لیے بھی اور ہدیے کے طور پر دوسروں کو دینے کے لیے بھی بھرپور انداز میں کلام امیر المؤمنین کو عام کیا جا رہا ہے۔ اس میں کلمات کثار میں نمبر 150 اگر آپ دیکھیے تو یہاں لِرَجُلٍ سَأَلَهُ أَن يَعِظَهُ، امام علیہ السلام سے کسی شخص نے درخواست کی ہے کہ مجھے کوئی موعظہ فرمائیے، تو اس میں امام نے چند چیزیں فرمائی ہیں، اور آخر میں سید رضی کہتے ہیں کہ یہ اگر نہج البلاغہ میں اور کچھ نہیں ہو، فقط یہ ایک کلمہ نمبر 150 ہو تو لَقَفَا بِهِ مَوْعِظَةً نَاجِعَةً، یہ کامیاب موعظہ کے لیے کافی ہے، اور مؤثر حکمت اور آنکھوں کو کھول دینے کے لیے اور فکروں کو بیدار کرنے کے لیے، عبرت کو حاصل کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ اب یہ اگر جو حضرات سن رہے ہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ کسی صاحب نے اس کو دستور زندگی کے عنوان سے یوٹیوب پہ ڈالا ہے، اس خط کو کہ ایک خطبے میں جناب امیر علیہ السلام کی، حالانکہ یہ ہے موعظہ اور اس میں انہوں نے خط 150 لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی ہزاروں افراد نے، میرے خیال میں لاکھ سے بھی زیادہ افراد ہیں جنہوں نے اس کو دیکھا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ اگر ہم کلام امیر المؤمنین کو عام کریں تو اس کلام سے اپنی مشکلوں کا حل تلاش کرنے والے افراد جو ہیں وہ ہیں، اور ان کو یہ ضرورت ہے۔ مشکل کشا کے ماننے والے، سب سے تو پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو مت سمجھیے کہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ جس کا مولا مشکل کشا ہو، وہ اگر یہ کہے کہ میری زندگی میں مجھے مشکل ہیں، تو گویا وہ اپنے مولا کو مشکل کشا ماننے میں کمزوری دکھا رہے ہیں۔
اور اگر وہ کہے کہ پھر میں مولا مشکل کشا کا ماننے والا ہوں اور مجھے یہ مشکلیں ہیں، بعض اوقات انسان زیادہ مشکلیں دیکھتا ہے تو یہ ایسی مایوسی کی باتیں بھی ہوتی ہیں، تو پھر وہ مشکل کشا کو ماننا نہیں ہے آپ کا، اس لیے کہ مشکل کشا کی اپنی زندگی میں انہوں نے یہ بتلا دیا ہے کہ اتنی ساری مشکلیں، اور آخری مشکل یہ ہے کہ مسجد کے اندر نماز کی حالت میں اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے جناب امیر علیہ السلام کو شہید کیا جاتا ہے، لیکن جناب امیر علیہ السلام کا نعرہ جو ہے وہ سب کچھ کے باوجود فرماتے ہیں فوز تو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی امیر المومنین اپنی اس ساری زندگی کی جس کو ہم مشکل کہتے ہیں اس کو مشکل نہیں کہہ رہے، بلکہ میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ میری اس کامیابی کے لیے ایک زینہ اور ایک سیڑھی تھے۔ اس نہج البلاغہ کے کلمات کسار نمبر 150 کو اگر آپ دیکھیں، دو جملے میں اپنے موضوع سے متعلق جو ہے اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں، صاحبان مطالعہ جو ہے اس کو دیکھیے گا مکمل کلمے کو۔ ایک موضوع عمومی ہے لیکن میں جو جملہ یہاں لے رہا ہوں، ان اعطی منہا لم یشبع، جو افراد اس دنیا میں خود کو مشکلات میں مبتلا کرتے ہیں ان کی یہ تعریف جناب امیر علیہ السلام نے کی ہے۔ یعنی اس کو یوں کہیں کہ مشکل پیدا کیوں ہوتی ہے، اس مشکل کے پیدا ہونے کی وجہ امام فرماتے ہیں ان اعطی منہا لم یشبع، اگر دنیا انہیں ملے تو وہ سیر نہیں ہوتے۔ مفتی جعفر حسین مرحوم نے ترجمہ کیا ہے، یعنی اگر دنیا میں ان کو کچھ ملتا ہے تو کبھی یہ نہیں کہتے کہ ابھی بس ہے، اور کے چکر میں اور کے چکر میں پھر تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گویا اور کا چکر انسان کو مشکل میں ڈال دیتا ہے، یہ ایک مشکل ہے۔ اور پھر جناب امیر علیہ السلام اسی سے آپ حل یہ نکال سکتے ہیں کہ اور کے چکر میں رہے ہی نہیں۔ جناب امیر کا دوسرا جملہ جو ہے اس کو دیکھیے، امام فرماتے ہیں مونع منہا لم یقنع، اور اگر انہیں نہ ملے تو قناعت نہیں کرتے۔ پھر یہ ہے کہ اگر مل جائے تو اور کی تلاش، نہ ملے تو آہوا ویلا۔ لہٰذا اگر انسان، خلاصہ اس کا یہاں یہ بنتا ہے، اگر انسان قناعت کرے تو بہت ساری مشکلات کا حل خود اس میں ہے۔ اگلا جملہ جو دوسری چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، یعجز عن شکر ما اوتی ویبتغی زیادت فیما بقی، جو انہیں ملا ہے اس پر شکر کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم اکثر جو ہیں وہ اس مشکل میں گھر جاتے ہیں کہ ہم جو دیا ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتے، ورنہ اللہ کے قرآن میں جو یہ فرامین ہیں تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر ہم اس کی دی ہوئی چیزوں کا شکر کرنا ہی شروع کر دیں تو پھر جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس شکر کے سجدے پہ بھی پھر شکر کا سجدہ چاہیے کہ تو نے شکر کی توفیق دی۔ تو پھر انسان اگر شکر پہ آئے انسان تو اپنی کمزوریوں کو نہیں دیکھے گا، میرے پاس یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے، وہ منفی ذہن انسان کا ختم ہو جائے گا شکر کی صورت میں، تو مشکلیں ہی انسان کی ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر مثلا اس کو کچھ نہیں ملا تو وہ یبتغی زیادت فیما بقی، اور جو اس کو نہیں ملا اس کے اضافے کا خواہش مند رہتا ہے۔ اب یہ انسان جو شکر انجام نہیں دیتا اور کے چکر میں رہتا ہے تو یہ پریشان رہتا ہے۔ میں یوں کہوں گا کہ یہ پریشانی اس کی اپنی پیدا کی ہوئی ہے۔ خلاصہ کلام دو جملوں میں یہ کہوں، ایک تو یہ ہے کہ جو اس نے دیا ہے اس پہ شکر کیجئے، جو اس نے روک لیا ہے اس پہ صبر کیجئے، اور دوسری چیز جناب سیدہ کی ولادت کے حوالے سے یہ کہوں، میاں بیوی خصوصیت کے ساتھ ایک دوسرے کے درد بٹانے والے بن جائیے۔ کسی بزرگ سے کسی نے موعظہ طلب کیا، بزرگوں کا یہ ہوتا تھا، اور اللہ والوں کے پاس لوگ آتے تھے، اذنی یا رسول اللہ، ہمیں موعظہ فرمائیے۔ پھر یہ ہستیاں بھی بعض اوقات ایک ایک جملے میں موعظہ فرما دیتی تھیں اور انسان زندگیاں کامیاب اور پریشانیوں سے پاک کر لیتے تھے۔ کسی بزرگ کے پاس کوئی ایرانی زبان شخص آیا، مجھے موعظہ کیجئے، وہ فرماتے ہیں مرنجو مرنجان، دوسروں کی باتوں پہ رنجیدہ نہ ہو اور خود اپنے ذریعے سے اعمال افعال کے ذریعے سے کسی کو رنجیدہ نہ کر۔ کوئی
تیرے ساتھ یوں کہوں اگر کوئی تیرے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو دکھی نہ ہو اور کوشش کر کے تیری طرف سے کوئی دکھ میں مبتلا نہ ہو۔ آئیے کوشش کریں بالخصوص ازدواجی زندگی میں میاں بیوی مرن جو مرن جان، دوسرے کو دکھ نہ دیجیے، اور اگر کہیں غلطی سے کوئی کچھ کہہ لیتا ہے یا کر لیتا ہے تو خود کو رنجیدہ نہ کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مشکل کشا کے صدقے میں اور جناب سیدہ کی ولادت کے ایام ہیں، اس مخدومہ کے صدقے میں زمانے کی مشکلیں بالخصوص یہ جو کرونا کی بیماری ہے اس مشکل سے نجات عطا فرمائے۔ بہت سارے جاننے والے احباب اس مشکل سے دوچار ہیں، بیماری میں مبتلا ہیں، خصوصاً ہمارے ایک مفتی صاحب اسپتال میں ہیں، پروردگار ان کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، اور جو اس بیماری سے یا دوسرے حادثات و بیماریوں سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، شہداء بالخصوص، پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی مولا علی مولا علی دم دم، علی مولا علی مولا علی دم دم، علی مولا علی مولا علی دم دم، علی مولا علی مولا علی دم